السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ جو وظیفہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہ نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ حضرت کے جتنے بھی لوگ تھے آپ نے سب کو بتایا ہے کہ یہ وظیفہ آپ پڑھا کریں۔ الحمدللہ جس دن میں نے سنا اس دن سے لے کر آج تک میں پابندی کے ساتھ وہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اور جو بھی مجھے کسی بھی وظیفے کے بارے میں پوچھتا ہے، کسی پریشانی کے بارے میں، کسی جاب کے بارے میں، بے روزگاری کے بارے میں یہ وظیفہ ان کو بتاتا ہوں۔ اور ایک شخص نے یہ بھی بتایا کہ میں نے صرف 3 دن وہ وظیفہ میں نے پڑھا، اور اس نے جاب کے بارے میں پڑھا۔ بولا الحمدللہ 3 دن کے بعد بہت اچھی جاب مجھے مل گئی۔ جو جس نیت کے ساتھ، جس مقصد کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس وظیفے کے ذریعے سے اس کا وہ مقصد پورا کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی یہ ہے، تو بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی قیمتی نایاب جو نا یہ وظیفہ ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں تو اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ احادیث میں بے شمار اس کے جو نا فضائل ہیں۔ جو صبح اس کو 100 مرتبہ اگر پڑھے گا تو اس کے گناہ اگر جو نا سمندر کے جاگ کے برابر ہوں تو گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور برس کی بیماری سے، جنون کی بیماری سے جو نا بڑے جو نا اس کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ بڑی بیماریوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو بہت ہی جو نا یہ مجرب ہے، اور یہ کتنی بار اس کو ہم پڑھتے ہیں اور کب اس کو پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، یہ میں بتا دیتا ہوں، تو کیونکہ ان کا یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ تو اس کا جو پڑھنے کا وقت ہے وہ فجر کی سنتوں کے بعد، اور فجر کے فرض سے پہلے، یعنی فجر کے سنت اور فرضوں کے درمیان یہ پڑھنا ہے۔ اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے وہ اس وقت آپ فجر کی سنتوں کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر فجر کی نماز کے بعد، فرض کے بعد اس کو فوراً پڑھیں۔ بہترین اس کا جو وقت یہی ہے کہ جو نا فجر کی سنتوں کے بعد، فرض سے پہلے، فرض اور سنتوں کے درمیان پڑھیں۔ اگر اس وقت نہ پڑھ سکے تو فرض کے بعد اس کو پڑھیں۔ اس کا پڑھنے کا وقت جو نا یہ صبح ہے۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ ہے، بہت ہی آسان ہے، دوبارہ سنیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ ہے، اس کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ دوبارہ سنیں اور اس کو فجر کی سنتوں کے بعد، فرض سے پہلے 100 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اب اگر روزی کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ پاک روزی دیتے ہیں، جاب کے لیے پڑھتے ہیں تو جاب اللہ پاک دیتے ہیں، کسی بیماری کے لیے پڑھتے ہیں اللہ پاک شفا دیتے ہیں، اولاد کے لیے پڑھتے ہیں اللہ پاک اولاد دیتے ہیں، اولاد چاہتے ہیں نیک صالح ہو جائیں تو اولاد نیک صالح ہو جاتی ہیں۔ الغرض جس مقصد کے لیے آپ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک وہ مقصد انشاءاللہ آپ کا وہ پورا فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یقین کے ساتھ پڑھیں اور پابندی کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ جس کا اللہ نے روزی دی ہے اس کی روزی میں اللہ برکت دیتے ہیں، اور اللہ پاک اس کی روزی بڑھا دیتے ہیں۔ جس کو روزی کی تلاش ہے، جاب کی تلاش ہے، پابندی کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ تعالی
اس کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا. بہت ہی مجرب ہے. یہ ولی کامل تھا حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں جو ہے نا یہ روایت میں جو ہے نا موجود ہے. تو لہٰذا اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، کسی حال میں اس کو نہ چھوڑیں. انشاءاللہ تعالی کوئی بھی مسئلہ ہو وہ حل ہوگا، جو مقصد ہو وہ پورا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبدالحکیم اسحاق.